بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی تندرست حالت میں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہم اس وقت ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جسے غیبت کبریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی تقریباً 1100 کچھ سال بیت گئے، لیکن اب تک ہمارے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردہ غیبت میں ہیں اور حکم خدا کے منتظر ہیں کہ کب انہیں خدا کا حکم ملے اور یہ کرۂ ارض سے ظلم و جور کا خاتمہ کریں اور ظلم و جور کی چکی میں پستی ہوئی عوام کو عدل اور انصاف فراہم کریں۔ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہے۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اس عرصہ غیبت میں بحیثیت مسلمان ہم پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جیسے روزہ، حج، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور خاص کر بعض ذمہ داریاں ایسی ہیں جو زمانہ غیبت میں ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ احادیث معصومین کی روشنی میں ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کروں۔ اگرچہ علماء کرام نے اس حوالے سے بہت ساری ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے بعض اہم ترین امور کی جانب اشارہ کروں۔ پہلی ذمہ داری امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت ہے۔ اگرچہ ہر دور میں ہر مسلمان کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ امام وقت کی معرفت حاصل کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ جو شخص اس حال میں دنیا سے چلا جائے کہ اسے اپنے امام عصر کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ معرفت دو پہلوؤں سے حاصل کی جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں معرفت کے درجات ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ معرفت شخصی ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ امام علیہ السلام کا نام کیا ہے، آپ کا حسب اور نسب کیا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ یہ معرفت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایک لحاظ سے مقدمہ اور تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم معرفت امام کے دوسرے مراتب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں معرفت کے ان دونوں پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حوالہ سے بعض روایات ذکر کروں گا۔ پہلی روایت، حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قائم میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، اس کا شمائل میرا شمائل جیسا ہوگا، اور اس کی سنت میری سنت ہوگی، اور وہ لوگوں کو میری ملت اور شریعت کے مطابق چلائے گا اور انہیں کتاب خدائی کی جانب بلائے گا۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جو اس کی غیبت کے زمانے میں اس سے انکار کرے گا اس نے میرا انکار کیا، جو اس کو جھٹلائے گا اس نے مجھے جھٹلایا، اور جو اس کی تصدیق کرے گا اس نے میری تصدیق کی۔ تو ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ معرفت امام کتنی ضروری ہے۔ اب ذکر کریں گے دوسری ذمہ داری کا، ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رہنا۔ زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رہنا ہے، یعنی صحیح عقیدے پر قائم و دائم رہنا۔ اور عقیدہ صحیح یہ ہے کہ ہم ائمہ اثنا عشری علیہ السلام کی امامت کو دل سے تسلیم کریں اور ان کی عصمت کا عقیدہ رکھتے، بالخصوص امام صاحب العصر والزمان کی امامت اور آپ کی غیبت ظہور پر ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اور پختہ عقیدے کا
تقاضا یہ ہے کہ ہم ان شبہات پر کان نہ دھریں جو ہمارے مخالفین کی جانب سے ایجاد کیے گئے ہیں، بالخصوص اس سوشل میڈیا کے دور میں دشمن اسلام اور دشمن اہل بیت قسم قسم کے شبہات پھیلا دیتے ہیں تاکہ ہم امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف پر ہمارا عقیدہ کمزور پڑ جائے اور اس عقیدے سے انحراف کر سکیں۔ ناظرین، تیسری ذمہ داری مشکلات پر صبر کرنا اور انتظار الفرج۔ زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک انتظار فرج ہے، اور انتظار الفرج سب سے عظیم ترین عبادت میں سے ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام دونوں سے مروی ہے۔ سب سے افضل عبادت انتظار فرج ہے، اور دوسری روایت میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے ایک انتظار فرج ہے۔ بس یہ تو ثابت ہوا کہ انتظار فرج سب سے افضل یعنی بہترین عبادت ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ انتظار فرج کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس طرح بیٹھے رہیں کہ ایک دن ظہور ہوگا اور ہماری مشکلات حل کر دی جائیں گی، ہمیں ظلم و جور سے نجات دلائی جائے گی؟ یہ ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ انتظار کا مفہوم اس سے بالا تر ہے۔ مثلا اگر ہمیں کہا جائے کہ ایک بہت عظیم اور صاحب عزت شخصیت آپ کی مہمان بننے والی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم آرام سے گھر میں اس کا انتظار کرتے رہیں گے یا کچھ اہتمام بھی کرنا پڑ سکتا ہے؟ یقیناً ہم اس کے لیے بہت کچھ اہتمام کریں گے، اس کی خاطر گھر کو صاف کریں گے، گھر کو خوشبو وغیرہ سے معطر کریں گے، اس کے لیے اچھے قسم کے کھانے پکائیں گے اور ہر وہ کام انجام دیں گے جو وہ پسند کرتی ہے، اور ہر اس کام سے باز رہیں گے جو انہیں ناپسند ہو۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص ایک پھلدار پودا لگاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی ثمر آور ہو تو فقط پودا لگا کے ویسے نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے لیے ہر قسم کی ضروریات فراہم کرتا ہے۔ مثلا ضمیر کو زرخیز کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو، پودے کی نشو و نما کے لیے جن چیزوں کے وسائل کی ضرورت ہو وہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی راہ میں جو بھی مشکلات حائل ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے جو ان کے راستے میں حائل مشکلات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اس میں اور بھی بہت سارے نکات ہیں، جیسے انتظار قلبی، انتظار عملی، اپنی اصلاح نفس کرنا، یہ اور بھی بہت سارے دیگر امور ہیں جو انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ناظرین، چوتھی ذمہ داری امام کی تعجیل فرج کے لیے دعا کرنا۔ روایت میں ہے کہ ہمارے وقت کا امام کبھی بھی ہمیں بھولتا نہیں ہے بلکہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہم سب امام اجل اللہ فرج شریف کی پربرکت دعاؤں کی چھاؤں تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کے اوپر بھی فرض ہے کہ اپنے امام وقت کو ہر دم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے امام کو ہر طرح کے شر و آفات سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد آپ کے ظہور پر نور کے ذریعے دنیا کے تمام مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے۔